فتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمين. آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذریعہ احادیث میں سے ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ قرآن پاک
معانی مطلب مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے دین کی نعمت نصیب فرمائی۔ اسلام کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے یہ کامل دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں اس کو پوری کر دی ورزق الاسلام دین۔ اللہ نے اس سے پہلے جس امت کو بھی دین دیا ہے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی نعمتیں ان پر مکمل کر دی، کسی کو نہیں، صرف اور صرف اس امت کو کہا ہے کہ میں نے تمہیں دین عطا کیا ہے، وَأَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتیں ساری کی ساری کو پوری کر دی۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کا سب سے پہلا جز ایمان ہے۔ یہ پہلے پارے کی آیات میں نے عرض کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بے کی چیزوں پر، ابھی اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پر ایمان لائے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا وہی آتے ہوئے اس پر بھی ایمان لائے۔ میرے عزیز دوستوں، لفظ ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان یہ دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے، کچھ چیز نظر آئے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اسلام اور ایمان یہ دونوں آپ اپنا سنتے ہی ہوں گے۔ اسلام کے ذہنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نظر آتی ہیں۔ مثال کو نماز ہم نے پڑھی، ہم نے کسی کو زکوٰۃ دی، ہم نے حج کیا تو نظر آ رہا ہے نا۔ اب حج کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ہم نے طواف کیا ہے، عرفہ کی پہاڑیوں میں ہے، عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہم گئے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ روزے ہم نے رکھے، نظر آئے، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے میرے عزیز دوستوں؟ ایمان قلبی چیز ہے، قلب کہتے ہیں دل، ایمان قلبی چیز کا نام، اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا پتہ اس کو چلے گا جو ذات ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کی باتوں کو دل کی بات کو جاننے والی ذات ہے وہ اللہ کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ صحابہ کی جماعتیں کو صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب صحابہ سن رہے ہیں انسان ہے آدمی ہے اور ہم نے اس کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، اب اسے سوال ہی کیا کر دیا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا جواب بتایا، ان تؤمن
باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تو اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی جواب. اور پھر اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. میرے عزیز دوستو، یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے الذین یؤمنون، اور آگے کی دو آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ جو ایمان لائے ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں، وہی ہدایت والے راستے پر ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب. کامیابی کا راز ایمان پر ہے. اور یہ مسئلہ یاد رکھو، میری اور آپ کی بخشش قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے. اگر ظاہری ہم نے اسلام پر عمل کر لیا، نمازیں پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، اور ایمان کی اگر درستگی نہیں ہے تو بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے یؤمنون کا لفظ استعمال کرنا ہے، اور یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ بیان فرماتے ہیں الذین آمنوا کا لفظ بلائیں گے، والذین یؤمنون کا لفظ بلائیں گے، اور کافر کو اللہ یا الذین کفروا کا لفظ سے مخاطب کرتے ہیں. تو ایمان دل کے بعد دل کا نام ہے، دل کی چیز کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا ہل تدرون ما ایمان، کہ ایمان کو جانتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ یہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کر دوں آپ کے ساتھ. فقہاء نے لکھا ہے دل مختار ہماری فتوے کی سب سے بڑی کتاب ہے. مسئلہ لکھا ہے کہ کسی لڑکی جوان ہوئی ہے اور جوان ہونے کے بعد اس کے والدین ہوئے اس کا نکاح کر دیا، بچی کا والدین نے نکاح کر دیا. اور کسی بندے نے نکاح ہو جانے کے کچھ لمحات کے بعد اس بچی سے پوچھا تو بچی یہ بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. اس سے سوال کیا ایمان کیا ہے، اور وہ بچی ہمارا بات ہے گھر پر اس سے اگر کوئی سوال کیا جائے وہ سوال کا جواب نہ جانتی ہو، اسے بات کا پتہ نہ ہو، تو یہی جواب دیتا مجھے پتہ نہیں ہے. ایک موٹی سی بات ہے. تو اب وہ بچی سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے، اس نے جواب میں کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں، فرمایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ کافر ہو گئی. کسی سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہ بندہ کافر ہو گیا. جس پر ایمان لایا تھا جن باتوں پر ان باتوں کا پتہ نہیں ہے تو ہے کس چیز کا پتہ ہے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری زندگیاں گزری ہیں. آج تک ہم نے اس کی جستجو کی کہ ہم کس چیز پر ایمان لائے. ایک آرابی آیا دیہات فتویٰ لکھا ہے کہ اس بچی کا نکاح ٹوٹ گیا. اب کیوں ٹوٹا ہے، کن باتوں پر ٹوٹا ہے؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ مجھے ایمان کا پتہ نہیں. اور ہماری زندگی میں کہ ہم سے کوئی پوچھے اسلام آنے کا اس کو نہیں بتا سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. پر ہم زبان سے ایمان والا ہوں، ایمان والا ہوں، ایمان کی قسم ہوتا ہوں، بس اتنے نام سے یاد ہے، بس وہ کچھ یاد نہیں. میرے عزیز دوستو، سنجیدگی سے یہ بات سمجھو. اللہ کو اس نام کو، ایمان کو محبت سے بیان کرواتے ہیں.
اور اس کا اعلان فرما رہے الذین یؤمنون، وہ لوگ جو دل و جان سے یقین سے ایمان لائے، اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور ہمیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیسی ایمان۔ اللہ کے نبی فرمان نے صحابہ سے پوچھا حل تدرون ما الایمان، ایمان کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، ان تؤمن باللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سوال کیا من اللہ، اللہ کون ہے؟ بتاؤ اللہ کون ہے؟ نام تو اللہ کا ہم نے جانا، اللہ کون ہے؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہر قسم کا فتنہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تب ہمارا یقین کامل ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کون ہے؟ اللہ تو نے جو کہا تؤمن باللہ، ایمان اس چیز کا نام ہے، سن لو ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر بتا دو اپنی بات۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اقرار کرنا ہوگا، دل سے اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اور جن باتوں کو میں نے عرض کی ہے ان باتوں کو تفصیل سے جاننا اور پہچاننا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں شروع میں ایک بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نبی نے جب کہا نا صحابی سے پوچھا من اللہ، اللہ کون ہے؟ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ ربی، اللہ خالقی، اللہ رازقی۔ تو وہ رب کے مطلب کو سمجھتے تھے، اور ہمیں تو آج رب نہیں کہتے، ہمیں رب کا معنی کا پتہ نہیں آتا، رب کے مطلب کو بھی پتہ نہیں۔ رب کا لفظ ہے حاصل رب ہے ہمارا، رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، تو رب کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، رب کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں جو پال سکے کسی کو، یعنی کسی بھی چیز کو پال سکے۔ یعنی کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اللہ جو پالنے والی ہے۔ اس میں دو مثالیں تاکہ بات رب سمجھ میں آئے کہ یہ رب جو ہے ہمارا رب، اللہ ہمارے رب ہے اور اس رب پر ہم ایمان لائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، یہ جانور ہے، یہ جانور جتنے یہ ہم ہوں گے، یہ جانور ہے، یہ آسمان ہو گئی، زمین ہو گئی، اس کا سارا کا سارا نظام، یہ ساری مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو پالنے والی ذات ایک ہے وہ اللہ، جس کو رب کہتے ہیں۔ اس خالق کی بنائی ہوئی ایک چیز کعبہ، آپ نے دیکھا ہوگا، کمرے کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کعبہ اس کی جو مادا کبھی ہے، جب وہ بچہ جنتی ہے وہ بچے بالکل سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی سفیدی کو، بچوں کی سفیدی کو دیکھ کر یہ ماں کا بھاگ جاتی ہے، ماں اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے بچے کو۔ اب بچے تازہ پیدا ہوئے، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے اور ماں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو پرورش کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن رب نے نہیں چھوڑا، پالنے والا جو پالنے والا حقیقی تھا اس نے نہیں چھوڑا۔ رب جو
پالنے والا تھا اس نے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اس رب تعالی صاحب نے کیا کیا؟ ان بچوں کے پاس کیڑیوں کو بھیج دیا. یہ تو آج دنیا میں اصول ہے. آپ گوشت ڈال دو، بوٹی ڈال دو، اسی وقت کیڑیاں آ جاتی، کیڑیاں اس کو نکلتی. اب اس پتی کے معصوم بچے جو بوٹی کی شکل میں باہر نکلے تھے، ماں چھوڑ کے بھاگ گئی. اللہ نے ان کے پاس کیڑی کو بھیج دی، کیڑیوں نے اس کو لپیٹ دیا. اب وہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ ادھر اللہ نے ان کے منہ میں، ان کے چونچ میں وہ طاقت پیدا کروا دی. جیسے منہ مارتے ہیں، جیسے منہ مارتے ہیں، وہ ان کی چونچ میں وہ کیڑیاں آتی گئی اور وہ ان کیڑیوں کو کھاتے گئے. معصوم بچے وہ کیڑیوں کو کھاتے گئے. اب ماں ان کی صبح بھی آتی ہے، شام بھی آتی ہے، ان کو دیکھ کے گھر جا کے بھاگ جاتی ہے، خوف کر کے بھائی یہ سب چیز کیا ہے. اب وہ کیڑیوں کو کھاتے ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، کپڑے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. جب ان بچوں کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، ماں آ کر اس کو سنبھال لیتی ہے، کہتی ہے یہ میرے بچے. اب پالنے والی ذات کون تھی؟ اللہ. یہ ہے ذات اللہ کی جس کو رب کہتے ہیں. ہم نے جس پر ایمان لائے ہیں، ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں، جس کے متعلق ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اللہ، کون ہے اللہ؟ یہ ہے ہمارے رب. اللہ رب پالنے والا ہے. اور قرآن پاک کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس کا سب سے پہلا نام رب ہے، رب العالمین. ساری کی ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کی ساری کائنات کو پالنے والا. اور آج ہم اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ کیا کریں، بچوں کو پالنا ہے، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں، اللہ اسی لیے نہیں پڑھ سکتا. میں نے بچوں کو پالنا ہے، اس لیے کاروبار کی مشقت اٹھائی ہوئی ہے، بڑی محنت کرتا ہوں، فرصت نہیں ملتی. یہ کس نے ٹھیکیداری کے لیے پالنے ہیں؟ اللہ کہہ رہے پالنے والا تو میں ہوں. اسی بات پر تو ایمان لایا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے. اب اس بات کا یقین دل میں کیسے ہوگا کہ اس صفت کو، ربوبیت والی صفت کو ہم پہچانے، اس کو یقین سے جانے، پھر ہمارے دل میں اس کا یقین بیٹھے گا اور اس یقین سے ہمارے دل سے یہ بات نکلے گی کہ اللہ بندہ ہے. پھر کاروبار کی تنگی آئے گی تو ہمیں محسوس نہیں ہوگا، ہمارے روزگار ختم ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوگی. ہماری بات ایک ہی ہوگی، ہمارا رب پانے والا ہے. یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ میں کاروبار کروں گا روٹی کھاؤں گا. یہ کافر کا عقیدہ ہے، محنت کروں گا کچھ مجھے ملے گا. اللہ کہتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، جو ہدایت پر لوگ ہیں، وہ ایمان والے ہیں. اور ایمان کا پہلا جز ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ رب ہے. اور مثال سنانے تو تعلیم میں ایک بات کی بڑی عجیب بات ہے. آج کل تو حج کے لیے، عمرے کے لیے جہاز پر سفر ہوتے، بڑے آسان سفر ہوتے. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ پیدل سفر کر رہے تھے. میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا گرم، اس کا رنگ تھا محمد بندی. وہ کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ نے محمد خدا کے آگے اس کا علاقہ تھا، جب ان کو شوق ہوا وہ پیدل سفر پہ گئے تھے قافلے کے ساتھ آئے. ایک زمانہ تک پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بابت کا زمانہ ہوگا کہ حج کی نیت سے گھر سے نکلے اور بیت اللہ تک پہنچتے سال لگ گئے تو ان کے اس سفر میں خدا کی کتنا پرستی ہوئی. اور صرف رحمت اوپر نہیں برستی، پوری کائنات میں رحمت برستی. نیکی کرنے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ذات و صفات کی شناخت رکھنے والا بندہ جب وہ اللہ کا کام کرتا ہے خدا کی رحمت برستی ہے. ایک بندہ جب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا
کائنات ختم نہیں ہوگی، خدا کا قہر اور عذاب پوری کائنات کو ختم کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اتنا بابرکت آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہا جا رہا ہے ایک جوڑا تھا، ایک آدمی اس کی بیوی کا راستے میں بچہ ہونے لگا، کافی جنگل میں سے قافلہ گزر رہا تھا، تو انہوں نے قافلے والوں نے کہا دھوپ کی بڑی شدت ہے، ہم تو یہاں نہیں ٹھہر سکتے، آپ میاں بیوی جب ٹھہر جاؤ، جب آپ کو افاقہ ہو جائے تو یہ بات ختم ہو جائے، ہم آگے کسی چھاؤں پہ کسی چھاؤں والی جگہ پہ پڑاؤ کر دیں. لیکن کافی سفر ہے، چھاؤں قریب کوئی نظر نہیں آ رہی، تو ان کی مجبوری تھی، وہ اتر گئے. اللہ اکبر. اب وہ تکلیف میں ہے، اتر گئے، اترنے کے بعد کچھ دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا وہاں پہنچ گیا، قافلہ بہت دور نکل گیا، وہ میرا آدمی کھڑا ہے جا کر بیوی فوت ہو گئی. اب معصوم چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا تھا، مر گئی. اب اس نے کیا کیا، کیونکہ اس کا سارا سامان اس کے ساتھ تھا، سواری اس کے ساتھ تھی، اس نے اس کی سمجھ میں نہ آیا، اس نے خود اکیلے جلانا پڑا اور گڑھا کھودا، لاش کو اٹھا کے اس طرح گڑھے میں. اب وہ چھوٹے سے بچے کو کیسے اٹھائے، کہاں لے جائے، کتنی دیر ہو گیا، کھودنے میں کتنی دیر لگ جائے گی، اس بچے نے کھانا پینا ہے. اب اس نے کہا اس کو میں کہاں لیتا پھروں، میں نے جانا ہے حج پہ، بیت اللہ پہ، وہاں کتنے دن لگ جائیں گے، سالہ سال کا سفر ہے، پھر واپس آؤں گا. اس نے بچے کو اٹھایا اور وہاں کے بستر سے لگا، بچہ جانے، بچے کا خدا جانے، بچے کا رب جانے، اور وہ خود چل گیا. قبر اس نے باقی بند کر دی، کو تھوڑا سا وہاں سے اس کو سلا کر دیا کہ ہوا وغیرہ جو جہاں تک وہ کر سکا اس نے اپنی مدد کر دی. چلتے چلتے کافی دیر تک وہ جا کے وہ دور تک جا کے وہ قافلے سے ملا. قافلے والوں نے حال پوچھا، اس نے بتایا کہ مطلب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. ہماری خیر نہیں تو اتنی ہے نا، باپ ہو یا ماں ہو، کائنات کا وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کچھ خدمت کرنے والا ہوں، وہ اتنی لفظ پہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے، یہ میں کیا کر سکتا ہوں. اب اس بات کو سوچو، ہم جتنے بڑے بھی بن جائیں، بچے چیخ رہے ہوتے ہیں کسی معاملے میں، کسی پریشانی میں، ماں باپ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ماتھے میں بھر دیا کام، کیا کر سکتے ہیں. اور ویسے کہو تو ٹھیکیدار ہے، یہ کہتے ہیں کہو پالنے والے ہیں، یہ بڑے بچے ہیں، پالنے والے ہیں، انہوں نے بھی ایسے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، پورا قافلہ کچھ نہیں کر سکتا. چلے گئے قافلے والے، عرصہ گزر گیا، اور یہ جو پیدل سفر کرنے والے تھے تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ یہ راستے میں تجارت بھی کرتے رہتے، کسی شہر میں چلے گئے، وہاں کچھ دن ٹھہر گئے، وہاں تجارت کر لی، کسی نے مزدوری کر لی، کچھ کسی کے پاس پیسے ہیں وہاں سے سامان خرید لیا، پھر آگے جا کے سامان فروخت کر دیا. کئی دن وہ ایک ایک شہر میں رہ جاتے تھے، پیدل کا سفر شروع ہو جاتا، اس طریقے سے وہ چلتے تھے، واپسی بھی تجارت کرتے رہتے. اب وہ قافلہ چلا گیا، انہوں نے جا کے وہاں حج کر لیا، کئی سالوں کو لگ گیا، واپس پھر اسی راستے پہ آنے. آتے آتے جب قافلہ اس قبر کے قریب پہنچا، جہاں اس آدمی نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا، اپنے بچے کو دفن کیا، اس کے قریب پہنچے، اس قبر سے باہر ایک بچہ کھیل رہا ہے. اس قبر کے باہر ایک بچہ کھیل رہا ہے، اور انہوں نے دور سے دیکھا، اور اس نے اپنے قافلے والوں کو بتایا کہ میرا گمان ہے کہ جو میرا بچہ اور میری جو بیوی فوت ہوئی تھی اسی جگہ پہ میں نے اس کو دفن کیا تھا. تو بچہ کھیل رہا تھا، دور سے اس بچے نے جب دیکھا قافلے کو وہ ڈر گیا اور وہ دوڑا اور قبر میں گھس گیا، دوڑا اور قبر میں گھس گیا. یہ معصوم سا بچہ تھا، اس بچے کو قبر سے ڈرنے لگا
لیکن آج کے ہمارے بڑے بڑے حصے والے کی خبر سے ڈرتے ہیں. رات کو کہو نا ہندوستان میں لوگ ڈر لگتا ہے. کس سے ڈر لگتا ہے؟ یہ میت سے ڈر لگتا ہے. میرا رب اللہ ہے، اللہ پالنے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، نگہبانی کرنے والا اللہ ہے. اسی بات پر ہم ایمان لائے. اس ایمان کو اللہ دل میں دیکھ رہے ہیں. جو اس نے اقرار کیا تھا اس میں کوئی فرق تو نہیں آیا، اور انہی باتوں سے فرق آئے گا ایمان میں. تو پھر نتائج کیا نکلیں گے؟ آگے بیان کرتے ہیں. بہت پورے بھیانک نتائج ہے. کسی کو کفر اور آخر میں نصیب ہوتا ہے، حالت موت میں کفر پر وہ بڑھتا ہے، اور کسی کو کافر ہوتا ہے ساری زندگی کفر والے اعمال کرتا ہے، لیکن اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کسی ایک بات کو دیکھ کر، کسی ایک مصیبت کو دیکھ کر، کسی ایک مثال کو دیکھ کر اس کے ایمان، اس کے دل میں اللہ پر یقین آ جاتا ہے. اللہ اسے کمے کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں اور جنت کو نصیب فرما دیتے ہیں. حدیث پوری پڑی. میرا عزیز دوستو، اب انہوں نے کیا کیا؟ آئے قبر کے نزدیک، تو باقی وہ قبر تھی، انہوں نے قبر کھولی تو بچہ اپنی ماں کے بستر میں چھپا ہوا تھا. پالنے والا اللہ، وہ رب کا نام مانا ہے پالنے والا. ہم رب تو کہتے ہیں لیکن اس کو پہچانا نہیں. یہ پالنے والا کسی کا محتاج نہیں ہے، جو پالنے والا ہے وہ محتاج ہے. کائنات میں جو مخلوق ہے وہ ساری کی ساری محتاج ہے. وہ رب کسی کا محتاج نہیں. سارے چھوڑ کے چلے گئے، ماں بھی مر چکی ہے، لیکن پالنے والے نے اس کو پال ڈالا. کیسے پالا؟ وہ تو میت تھی. میت دودھ پلا سکتی ہے، میت کھلا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن میت نے کچھ نہیں کیا، اس کرنے والے نے کیا ہے. وہ کون ہے؟ رب، جس کا نام ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. نماز کی حرکت میں ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے رب العالمین، جو ساری کی ساری کائنات کے پالنے والا ہے. یہ تو میں نے ایک دو مثالیں پیش کی ہیں. صحابہ کرام نے جس کو 300 سوالوں کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے تعاقب کے لیے بھیجا کہ ساحل سمندر کے پر پہنچ جاؤ، یہ قافلہ تجارت والا آ رہا ہے، اس کو پکڑو. عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر بنا دیا. ان کے پاس کھانا دے دی. صحابہ کرام وہاں جا کر بیٹھ کے پڑا ہوا ہے، بیٹھے شروع میں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں دی، خوب کھایا بیٹھے. اور ایک مہینہ گزر گیا، دوسرا مہینہ گزر گیا، تیسرا مہینہ گزر گیا، قافلہ نہیں آیا. اب آقا کا حکم ہے قافلے کو پکڑ لیں. کفار مکہ کو پکڑ لیں، قافلہ نہیں آیا. حتیٰ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری کھجوریں بھی ختم ہونا شروع ہو گئی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے. پھر وہ کھجور بھی ختم ہو گئی. کہتے ہیں ہم سے پوچھو کہ جب کھانا ختم ہو گیا ایک کھجور پر ہمارا وقت کیسے گزرا؟ جب وہ کھجور بھی ختم ہو گئی تو پھر کئی دن بھوکے گزر گئے. اب تو ہم ہاتھ سے بےحال ہو گئے. اب 300 آدمی ہیں. اب کچھ مجاہدین نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کے نے حکم دیا کہ اونٹ ذبح کرو. 10 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرے دن پھر 10 اونٹ ذبح کر دیے. لیکن حضرت عبید اللہ بن جراح کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ ذبح ہو رہے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ اونٹ ذبح نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے سواری ہے. ہم نے اس پر جہاد بھی کرنا ہے، کفار کو بھی پکڑنا ہے، اور ان کو ہم نے پکڑ کے لے جانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں پیش کرنا ہے، ہماری سواریاں ختم ہو جائے گی. اب وہ بھوکے پڑے ہیں ساحل سمندر پر، کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور رات اچانک ہم نے دیکھا سمندر میں چھال لگائی اور ایک عنبر مچھلی باہر نکالوں ہے. بہت بڑی مچھلی تھی. 300 افراد 15 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے. 300 آدمی، اتنی بڑی مچھلی کہ 15 دن تک خوب اس کو کھاتے رہے.
وہ سوار نہیں رکھ سکتا، اتنی بڑی خوشی۔ اور آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ سنا ہے۔ آقا نے کہا اللہ نے پالنے والے نے تمہیں پالنے کو تمہارا انتظام کیا، اگر اس مچھلی میں سے کچھ بچا ہو مجھے بھی کھلاؤ۔ آقا فرما رہے ایک صحابی رسول گھوڑے کو تھوڑا سا بچا کے لے آئے تھے، پتہ نہیں کیا شوق ہوگا گھر کے لے جانے کا یا آقا کو کھلانے کا، وہ دوڑ کے لے حضرت باقی نے فرمایا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھاگ کے گیا، وہ تھوڑا سا لے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کو خود کی تلاش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے رب میرے اللہ کا نام ایک رب ہے، رب۔ اس کو جانو، اس کو پہچانو، اس کو دل میں رکھو اور ہر وقت صبح اور شام اس کا تصور رکھو، اس کا مراقبہ کرو، اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ سے پیار بڑھے گا۔ بس یہی ایمان ہے، یہی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا رب کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا پالنے والا کون ہے، ہمیں آج تک پتہ نہیں کہ ہم ایمان تو لائے یا کن باتوں پر ایمان لائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا ایک جگہ میں جنگ پہ گئے تو ایک آدمی کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آقا کے پاس شکایت آئی، تو آقا نے پوچھا تم نے قتل کیوں کیا ہے؟ فرمانے لگے اس نے خود اوپر سے کلمہ پڑھا تھا۔ اور فرمایا کہ آقا بہت سے لوگ ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا ہمیں اس بات کا حکم نہیں کہ ہم اس کے دل کو چیز پر ایمان دیکھیں، ایمان میں اللہ دیکھنے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور۔ اس کے سینے کے اندر، دل کے اندر کیا ہے جس کا اس نے دعویٰ کیا، آمنوا کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اور پورا قرآن بھرا پڑا ہے الذین آمنوا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اللہ کو یہ لفظ اتنا پیارا ہے اس لیے کہ اللہ اس کے دل کو جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، بیماری لگ جائے تو پیر کو تلاش کرو، دوائی دے دے، تعویذ دے دے، دم کرتے میری بیماری میں شفا مل جائے۔ شفا کون دے گا، روزی کون دے گا، زندگی کون دیتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اور جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اللہ خود ہی اسباب پیدا کروائیں گے۔ یاد رکھو حدیث پاک کے الفاظ ہے، جب یہ خیبر کا موقع ہے، میدان لگا ہوا ہے، ایک آدمی مسلمان کہلاتا ہے اور بڑا جرأت سے چل رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے کہ دیکھنا آج کے میدان میں میں کیسی بہادری سے لڑوں گا۔ اس نے بڑی زبان درازی کی اور بہت کچھ کہا کہ میں دیکھ لینا کافروں کو کیسی گالیاں پوری کی طرح کاٹتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت فرمائی، اور شکایت تک اطلاع ہو کہ یہ بڑا بہادر، باقی بہادر نظر آ رہا ہے اور بڑا دلیر آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج میدان لگ رہا ہے، پھر دیکھنا میں کیسے کام کرتا ہوں۔ یہ نماز بھی پڑھتا تھا، یہ روزے بھی رکھتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سے کلمہ بھی پڑھا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوتی؟ جب میدان لگا اور جب آقا کو اطلاع دی گئی تو آقا نے فرمایا اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے۔ آقا نے پہلے خبر دے دی اہل النار، یہ دوزخیوں میں سے ہے، یہ جہنمیوں میں سے۔ مسلمان اور جہنمی، آقا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والا جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اہل النار یہ جہنمی۔ صحابی رسول نے کہا، ہم سارے صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اگر یہ بھی جہنم میں چلا جائے تو پھر ہماری کیا بنے گی؟ اب ضرورت نہیں ہے کہ آقا سے پوچھے کہ آقا یہ کیوں جہنمی ہے؟ تو اس ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے پیچھے ٹوہ لگائی، اس کے پیچھے چلنے لگا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اب وہ میدان لگ گیا، اب وہ تیز چلتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ تیز، وہ آہستہ چلتا ہے وہ اس کے ساتھ آہستہ، اس نے گھوڑا بگایا میں نے بھی اس کے ساتھ گھوڑا بگایا، ساتھ کہا، حتیٰ کہ میدان لگ گیا۔ اس نے بڑی تیزی سے، بڑی جرأت سے بہت لڑا، بہت سے کافروں کو اس نے تیر کیا، ان کو کاٹا، ان کو گرایا۔ اب
لامحالہ بات ہے جنگ میں یہ بھی زخمی ہوا. جب زخمی ہو گیا تو واپس آیا میں اس کے ساتھ. صرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل النار یہ جہنمی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جہنمی مسلمان ہے. یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا, ایمان بھی لایا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے. آقا کے پیچھے اس نے نمازیں پڑھی, پھر یہ جہنم میں کیوں جائے گا. اب نتائج کیا نکلا کہ واپس آیا. اب اس کے جو زخم لگے تھے وہ اس کو برداشت نہ کر سکا, اس کو برداشت نہ کر سکا, اور اپنے اللہ پر جو اس کو یقین کرنا چاہیے تھا وہ یقین میں کمی تھی. وہ رب کو رب تسلیم نہ کر سکا. اب رب کو تسلیم کرتا پالنے والا, شفا دینے والا, دکھ اور دکھ کو دور کرنے والا اللہ ہے. یقین کرتا تو اس اللہ کے حکم کو مانتا, صبر کرنا ہے. اب اسے صبر نہ ہو سکا تو چیخا پکارا, اپنی کوئی تکلیف ہے. صحابہ نے اسے سمجھایا کہ بھائی صبر کر لو, اللہ شفا دیں گے. نہیں, اس نے کیا کیا, آلن فالن وہ صحابی ہے اس کے ساتھ, اس نے آلن فالن وہی تلوار اٹھائی اور زمین میں گاڑ دی. تلوار زمین میں گاڑ دی, اس کی نوک اوپر ہے, اپنے سینے کو اوپر لے گیا, جھٹکا دیا, وہ تلوار اس کے آر پار ہو گئی, خودکشی کر کے مر گئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, خودکشی کر کے مر گئی. میرے روکے کھڑے ہو گئے. میں دوڑتا ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں پہنچا, کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا. کیا ہوا؟ فرمایا وہ بندہ جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں بہادری سے لڑوں گا, اسلام کا آج میں آپ کو ایسا بہادری سے لڑ کے دکھاؤں گا کہ اسلام کا بہت بڑا جانباز بنوں گا. فرمایا کیا ہوا؟ آقا اس نے ایسا کیا. اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو خبر دے دو, عمر کو خبر دے دو, بقیوں کو خبر دے دو کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی جنت والے اعمال کرتا ہے, آخر میں یقین کی کمی کی وجہ سے ایک عمل اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ موت کے وقت کفر کی حالت میں جا کے جہنم اس کو نصیب جاتی ہے. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ ساری زندگی جہنم والے اعمال کرتا ہے, ساری زندگی گناہ کے اعمال کرتا ہے, کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, لیکن آخر میں آ کر اللہ اس کے دل میں یقین کو پیدا کر دیتے ہیں. وہ یقین پیدا ہو کر کلمہ پڑھ کے وہ جنت والا بن جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, جو اللہ کے بارے میں سوال کیا تھا من اللہ, اللہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارا رب اللہ. اللہ کسی کے محتاج نہیں, ہم محتاج ہیں. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا, سب سے پہلی بات ہے ایمان کو سیکھنا ہے, اور ایمان کو دل سے یقین سے ثابت کرنا ہے. جو بات دل میں ہوگی وہ اس کے جسم پر اثر کرے گی, وہ اس کے وجود پر نظر آئے گی. اور ہماری حالت جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آقا یہ ظاہر میں کچھ ہوتے ہیں, قلب میں تو ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن دل میں ایمان رتی بھر نہیں ہوتا. ایمان یقین کو کہتے ہیں. یقین کو ہماری بخشش خیرات سے نہیں ہوگی, ہماری بخشش قرآن خوانی سے نہیں ہوگی, ہماری بخشش قرآن پڑھنے سے نہیں ہوگی, ہماری بخشش ایمان پر ہوگی. اور ایمان دل کا نام ہے, اور دل کو دیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ. انہ علیم بذات الصدور. اور بخشش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلمہ پڑھا دیا تھا, محبوب نے تو نماز بھی پڑھا دی تھی, محبوب نے قرآن بھی پڑھا دیا تھا, محبوب نے مسائل بھی سکھا دیے تھے, لیکن جس نے بخشش کرنی تھی اس نے بخشش ایمان پہ کرنی ہے. اور وہ ایمان کو دل میں دیکھ رہا ہے انہ علیم بذات الصدور کہ اس کے دل میں کیا ہے, اور
عزیز دوستو، میرے رب کو پہچانو، میرے رب کو پہچانو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من اللہ، اللہ کون ہے؟ یہ تو ایک لفظ ہے رب، اور اس رب کو ہر وقت یاد رکھو۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ ایمان کو خود بھی جانو، گھروں میں بچوں کو بھی سکھلاؤ، عورتوں کو بھی سکھلاؤ، بوڑھیوں کو بھی سکھلاؤ، جوانوں کو بھی سکھلاؤ۔ یاد رکھو اگر ایمان کا پتہ نہیں ہے اور کسی نے سوال کر دیا کہ ایمان کیا ہے تو جواب میں کہا مجھے پتہ نہیں تو کافر ہے یہ بندہ کافر، کہاں سے بخشش ہوگی؟ وہ کہانی پتہ لکھا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم جس کی طرف ہم نے محنت کرنی تھی اس محنت سے ہم دور ہیں، جس کو ہم نے سیکھنا تھا اس سے ہم دور ہیں۔ واللہ جب سے میں نے فقہا کی یہ عبارت پڑھی ہے اس دن سے روکتے کھڑے ہوئے خود بھی اس یقین پر قابل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ایک نعمت سے نوازا تھا کہ شہر کی تحصیل کا مفتی بنایا، اب اس پر یہ لازم تھا کہ میں لوگوں تک ایمان کی آواز پہنچاؤں۔ اس دن سے میں نے یہ قسم اٹھائی تھی، عہد کیا تھا کہ یا اللہ اب جہاں بھی بات ہوگی تو کسی ایمان پر بات کروں گا تاکہ تیری مخلوق کو ایمان کا پتہ چل جائے۔ یہ ہر مولوی کی ذمہ داری ہے، ہر بڑے کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ایمان سکھلائے، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی پکڑا جائے گا کہ تو نے میرے بندے کو ایمان کیوں نہیں سکھلایا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لایا ہوں میں یقین سے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے، ذرہ برابری میں کوئی شریک نہیں۔ 99 نام گنائے جاتے ہیں اللہ کے، ایک نام اللہ کا ذاتی ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی 98 نام صفاتی نام ہے۔ رب، خالق، رازق، مالک، حی، قیوم، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ہر نام کی ایک ایک صفت کو ہر وقت تصور میں رکھو، جو بھی کہیں آپ کے قدم قدم پر کوئی کام ایسا آپ کا آئے گا کہ رب کی وہی صفت کام کر رہی ہوگی۔ موت کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، انسان کی زندگی اب ختم ہو رہی ہے، تو اب اللہ کی کون سی صفت کام کر رہی ہے؟ الممید، الممید، موت کا وقت ہے، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ، الممید کی صفت کام کر رہی ہے۔ زندگی والی نعمت ہے تو اللہ کی کون سی صفت؟ الحی، ہمیں روزی کی تلاش ہے تو اب یہاں کون سی صفت کام کرے گی؟ میرا رب جس کو میں یقین لایا ہوں، الرزاق، روزی دینے والا وہ ہے۔ کاروبار سے روزی نہیں ملتی، یاد رکھو، ایمان کو مضبوط کرو، اور یہ باتیں دل کی ہے اور دل کے یقین سے بھی پہچاننا ہوگا۔ اور یہ کس وقت؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے، مرد کو احترام، عورت کو منسز، ماہواری پہلی جب آئے گی، اس کے بعد زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ساری باتوں کو توجہ سے سیکھنا یہ فرض ہے، یہ فرض عین ہے، یہی علم ہے۔ یہ جتنے علوم چل رہے ہیں یہ اس کے نیچے ہے، وہ کوئی علم نہیں، علم یہ ہے سب سے پہلے ایمان کو سیکھنا ہے۔ ایمان ہوگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر کفر کی شعبے میں تو جائیں گے، جیسے وہ صحابی رسول، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، میدان جہاد میں بہادری سے لڑنے والا بھی جہنم میں چلا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔